پاکستان کو آگے لے کے جا رہے ہیں اور بہتری کی طرف لے کے جا رہے ہیں. ہم روز ایک پریس کانفرنس کرتے ہیں, کبھی ٹاک شو کرتے ہیں اور بیٹھ کر کبھی ایک چیز کے اوپر تنقید کرتے ہیں, کبھی دوسری, اور کبھی لوگوں کے پارلیمانی سسٹم کے اوپر. لیکن ہم ہر روز, مجھے لگتا ہے کہ جو حکومت کی اٹموسٹ پریورٹی ہے اس کو ہم بتانے سے یا ٹاک شوز میں ڈسکس کرنے سے تھوڑے پیچھے رہ جاتے ہیں. اور اس کی سب سے بڑی ریزن یہ ہے کہ یہاں روز جو ہے مسالے والی چیزیں, لڑائی جھگڑا, تفریق, وہ چیزوں کے اوپر بات کی جاتی ہے, اور جو پروگرس ہے, جو ہمارا اصل مینڈیٹ ہے جس کی وجہ سے آج ہم بیٹھے ہوئے ہیں یہاں, اس کو ڈسکس ہی نہیں کیا جاتا. پاکستان میں بڑی پراؤڈلی ایک بات کر سکتا ہوں ایز اے اسپوکس پرسن آف دا گورنمنٹ کہ پاکستان میں ایسی کوئی جماعت نہیں ہے جس کو یہ ملک بحرانوں میں ملا ہو اور اس نے ڈیلیور کیا ہو. ہمیں یہ ملک تاریخیوں میں ملا تو ہم نے بجلی کے بحران سے نکالا. ہمیں یہ ملک مشرف کے ادوار کے بعد دہشت گردی میں ملا تو ہم نے اس ملک سے دہشت گردی کم کی. اس ملک میں ایسی کوئی جماعت نہیں جس نے بار بار اپنی کارکردگی کے اوپر ووٹ لیا ہو. جو ہمارے ساتھ ہماری حریف جماعتیں ہیں, اگر خالی اس کی ایک صوبے کی بات کر لی جائے جو 11 سال سے ادھر بیٹھے ہیں, تو انہوں نے ایک پروجیکٹ کرنا تھا جس کا نام میٹرو تھا, جو انہوں نے 7 ارب سے شروع کیا اور 9 ارب سے کراس کر گیا, اور جس کے اینڈ میں دروازے الٹے لگا دیے گئے. وہاں کبھی وسل بلوئنگ ایکٹ کی بات ہوئی, کبھی ملین سونامی ٹری کی بات ہوئی, لیکن وہ سب آپ کے سامنے آ کر نکلا کہ جھوٹ کے اوپر مبنی ایک کہانیاں تھی. وہ کارکردگی کی نہ کبھی کہانی سنا سکے نہ ان کے پاس ہے. آج اس مشکل دور میں جہاں پاکستان, جب یہ حکومت ہمیں ملی تھی تو روز ہاتھ اٹھا کر یہ دعائیں کرتے تھے کہ ملک کل دیوالیہ ہوگا یا آج ہوگا. کوئی کہہ رہا تھا کہ ڈیفالٹ ہو گیا ہے, اور کوئی بتا رہا تھا کہ 24 گھنٹے اور کوئی 70 گھنٹے کے ٹائم دے رہا تھا. آپ کے جو ہمارے سیاسی حریف ہیں یہ ہاتھ اٹھا کر دعائیں کر رہے تھے کہ آئی ایم ایف پاکستان کے غریب کے ساتھ ڈائیلاگ نہ کرے, پاکستان کے غریب کے ساتھ بات نہ کرے, بے روزگار کے ساتھ بات نہ کرے, اور یہ ملک دیوالیہ ہو جائے. لیکن ہم نے ان تمام چیزوں کے باوجود جب یہ آئی ایم ایف کی ایک ٹیم پاکستان میں بیٹھی ہوئی نیگوشیٹ کر رہی تھی, اور یہ بیٹھ کر امریکہ میں فساد کر رہے تھے, دنگے کر رہے تھے, تو ہم نے تب بھی نیگوشیٹ کیا اور ہم نے پاکستان کو اس بحران سے نکالا. جب ہم بجٹ دے رہے تھے تو انہوں نے کہا کہ جو بجٹ آ رہا ہے یہ وہ بجٹ ہے جو عوام کے گلے کاٹے گا, غریب کی آواز بند کرے گا. لیکن ہم نے اس ٹائم بھی اس بجٹ کو عوام دوست بجٹ بنایا, اور ہم نے اپنا ترقی کا جو سفر ہے اس کے اوپر پاکستان کو رکھا, اور آئی ایم ایف کی تمام شکوں کے باوجود ہم نے غریب بندے کو ریلیف دیا. آج ان تمام اقدامات کی وجہ سے آپ کا جو آئی ٹی سیکٹر ہے وہ آپ کے سامنے ہے کہ کس طرح چیزیں بہتر ہو رہی ہیں. کہ خالی ستمبر کے مہینے میں ہم نے 292 ملین جو ہے اس میں انکریز لے کے آئے. اوور آل اگر ہم پچھلے سال کا موازنہ کریں تو 42% انکریز آیا ہے آئی ٹی سیکٹر میں. ہماری ٹوٹل ایکسپورٹ جو ہے وہ 1.3 بلین پہ پہنچ گئی ہے, جو کچھ ملین تھی. اگر آپ موازنہ کریں اور ان کی باتیں دیکھیں تو ان کے پاس ہر چیز کا حل ہے, لیکن آپ ان کی کارکردگی پوچھیں ان ہمارے حریف جماعت سے تو ان کے پاس کچھ بات کرنے کے لیے نہیں ملے گی. کہ آج ہم نے پہلے 4 مہینوں میں ہم نے ڈبل دا آئی ٹی ایکسپورٹ کیا, اور یہ ہمارے لیے کوئی نئی چیز نہیں ہے. ہمیں جب بھی کوئی ٹارگٹ دیا گیا, کوئی مشکل ٹائم آیا تو ہم نے ڈیلیور کیا, اور انشاءاللہ آج بھی ڈیلیور کر رہے ہیں. لیکن یہ بڑا انفارچونٹ ہے کہ روز ایک جتھا آ کر بیٹھ جائے اسلام آباد, کبھی وہ آ کے لاہور آ کے بیٹھ جائے, اور اس کی وجہ سے لا اینڈ آرڈر اور سیکورٹی کی وجہ سے جب ہمیں انٹرنیٹ بند کرنا پڑتا ہے تو اس کا ڈیلی لاس جو ہے وہ 5 سے 6 ملین ہے. آپ کے غریب جو لوگ کام کر رہے ہیں میڈیا سے, انٹرنیٹ سے ریلیٹڈ انڈسٹری میں, جو آپ کی آئی ٹی کمپنیز بیٹھی ہیں, ان کا ملینز آف ڈالرز کا لاس ہوتا ہے. اور بات یہ کی جاتی ہے کہ پاکستان کی جو لوکل مارکیٹ ہے, اگر اسی طرح کا انٹرپٹڈ ڈیٹا فراہم کیا جائے گا تو اس میں ہم مارکیٹ کیپ کر دیں گے 5 سے 6 بلین کے اوپر. جس طرح میں نے کہا کہ پہلے سیکٹر میں اگر ہم نے 1.6 بلین یا 1.4 بلین اچیو کیا تو انشاءاللہ یہ پورا سال جب کلوز ہوگا
تو ہم بہت بہتر پوزیشن میں ہوں گے. خالی یہ سیکٹر نہیں ہے حکومت جس کو دیکھ رہی ہے, یہ سونامی ٹری کی باتیں کرتے تھے, لیکن ایگریکلچر سیکٹر میں آپ نے پرائم منسٹر کا انیشیٹو, سی ایم پنجاب مریم نواز صاحبہ کا انیشیٹو اٹھائیں, آپ کے کسان کارڈ کی بات کریں, آپ گرین ٹریکٹر سکیم کی بات کریں, آپ گریجویشن انٹرنشپ پروگرامز کی بات کریں, پنجاب میں لائف سٹاک کے اوپر جو کام ہو رہا ہے, ان تمام چیزوں سے آپ کے ایگریکلچر سیکٹر میں تقریباً 16% گروتھ ہوئی ہے. ایگریکلچر سیکٹر جو ڈکلائن میں تھا, ایگریکلچر سیکٹر جس کے اوپر یہ روز پریس کانفرنس کرتے تھے کہ ایگریکلچر سیکٹر جو ہے تباہ کر دیا, لیکن اگر فارمر ٹو کیٹل ٹو فارمر مارکیٹ کی بات ہو تو مسلم لیگ نون نے بنائی. آپ نے ایگریکلچر میں کبھی آپ نے کوئی ان کو انسینٹیو دیا تو ہم نے ہمیشہ دیا. ریسرچ کے اوپر پیسے لگائے تو ہماری حکومت کے ایکسپرٹس اور ان لوگوں نے بات کی, اور ہماری ان پالیسیز کی وجہ سے آپ کے ایگریکلچر میں بہتری آ رہی ہے. اور انشاءاللہ جو ہم ایس آئی ایف سی کے تھرو اور ڈفرینٹ پروگرامز کے اوپر کام کر رہے ہیں, ہمیں بڑی امید ہے کہ انشاءاللہ ان نیکسٹ 1.5 to 2 years پاکستان کی جو ایکسپورٹ ہے یہاں سے ایگریکلچر کموڈیٹیز کی اور چیزوں کی, وہ 3 times ڈبل ہو جائے گی. اور ہم انٹرنیشنل مارکیٹ کو دیکھ کر ٹارگٹ کر رہے ہیں, وہ اولیو فارمنگ ہو, وہ ویٹ فارمنگ ہو, وہ بایو کیمیکل بایو جو ڈیگریڈیڈ کراپس ہیں ان کی فارمنگ یا ان کی ریسرچ ہو, ان تمام چیزوں کے اوپر حکومت دن رات محنت کر رہی ہے. یا انڈسٹریل سیکٹر کی بات ہو تو ہماری مینوفیکچرنگ سیکٹر میں 5.86% بہتری ہوئی ہے, اور یہ وہ سیکٹر ہے جس میں بجلی کے بلوں کی وجہ سے بہت بڑا نقصان ہے, بہت ان کے اوپر پریشرائز کیا جا رہا ہے. لیکن پرائم منسٹر کی جو ابھی ریسنٹ پریس کانفرنس آپ نے سنی, جس میں آپ نے خاص طور پہ ٹارگٹ کیا مینوفیکچرنگ سیکٹر کو, انڈسٹری کو, جہاں آپ نے ہائیسٹ بل کو کیپ کر کے آپ نے ان کو بجلی کے بلوں میں ریلیف دینے کا وعدہ کیا, ان سے انشاءاللہ اور زیادہ چیزیں بہتر ہوں گی. ہم نے جتنی بھی آپ لوگ یہ بار بار سوال کرتے ہیں کہ یہ ہر 10 دن بعد 5 دن بعد یہ کیوں روڈوں پہ نکل آتے ہیں, یہ کیوں یہ آ کے پاکستان کو بند کرنے کی بات کرتے ہیں, تو ہمیشہ میں کہتا ہوں کہ جو پاکستان کی جو آج معیشت ہے اس کی جو بہتری ہے وہ ان کی سیاسی موت ہے. جب آپ کی انفلیشن سنگل ڈیجٹ کے اوپر آ جائے تو وہ ان کی سیاسی موت ہے. آپ کی مہنگائی کی شرح میں کمی ہو تو وہ ان کی سیاسی موت ہے. شرح سود کی بات کرتے تھے, جو شرح سود جو ہے وہ آپ کا 22% سے لے کر 15% پہ آ گیا آپ کا شرح سود, یہ ان کی سیاسی موت ہے. اور یہ جو جہاد کی بات کر رہے ہیں, یہ جہاد ان تمام چیزوں کے خلاف کی بات کرتے ہیں کہ جو ہم کر رہے ہیں, یہ جو ہم کریں گے, وہ اس لیے کیونکہ یہ وہی جماعت ہے جو ہاتھ اٹھا کر دعائیں کرتی تھی اور آئی ایم ایف کے باہر کھڑے ہو کر امریکہ میں پروسیشنز کری تھی کہ آپ نے پاکستان کے ساتھ کاروبار نہیں کرنا, آپ نے پاکستان کو ریلیف نہیں دینا, آپ نے پاکستان کو آگے نہیں بڑھنے دینا. لیکن ان تمام چیزوں کے باوجود پاکستان بہتری کی طرف جا رہا ہے. جو ہمارے فورن انویسٹرز ہیں وہ پاکستان کے اوپر اعتماد کر رہے ہیں, وہ ٹرسٹ کر رہے ہیں, اور یہ میرے اور آپ کے کہنے کی بات نہیں ہے, آپ کی سٹاک مارکیٹ چیخیں مار مار کر بول رہی ہے کہ بھائی مجھے دیکھو, میں سنس 1947 جب سے پاکستان بنا ہے 97,000 انڈیکس پہ پہلی دفعہ گئی ہوں. یہ آپ کی سٹاک مارکیٹ جو ہے یہ یوں کسی کے سوئے یہاں نہیں پہنچ گئی, یہ گورنمنٹ کی ٹیم کی, ہمارے جتنی بھی منسٹریز ہیں, لا انفورسنگ ایجنسیز ہیں, ان کی ریزیلینس, دن رات کی محنت نے اس کو یہاں پہنچایا ہے. پاکستان کو یہاں تک پہنچانے میں پوری ایک ٹیم جو کام کر رہی ہے, ان کی کاوشیں ہیں, ان کی محنت ہے, اور ہر آنے والے دن میں ہم ان چیزوں کو ایڈریس کرتے ہیں کہ جب آ کے ہم ایک کبھی کرکٹ ٹیم بلائیں تو آپ کو جا کے یہاں کنٹینر لگانے پڑ جاتے ہیں, کبھی فورن ڈیلیگیٹس آئیں تو آپ کو کنٹینر لگانے پڑ جاتے ہیں. ہم ان کرکٹ ٹیمز کو ٹکٹ بیچنے کے لیے پاکستان میں نہیں بلاتے, ان فورن ڈگنیٹریز کو اسلام آباد میں بند کرنے کے لیے نہیں بناتے, ان کو بلاتے ہیں کہ پاکستان کے ایک سافٹ امیج دنیا میں لے کے جائیں گے. وہ لوگ جو پاکستان میں آئیں گے بتائیں گے کہ پاکستان, ابھی 150 ملکوں کے ہیڈز آئے ہوئے تھے, پی جی اے کا کانفرنس تھا, انہوں نے کہا کہ وی آر ٹیکنگ اے نیو امیج آف پاکستان دیٹ وی ہیڈ نیور تھاٹ کہ دس از دا پاکستان. اور ہمیں ویسٹرن دنیا کیا بتاتی ہے اور جو پاکستان کے خلاف جو باتیں کرتے ہیں, ہمیں کیا ملک دکھاتے ہیں, یہ تو ہم دیکھ کے ہم حیران ہو گئے ہیں. ان کو ہم نے جب بریف کیا, جب ہم نے بتایا کہ پاکستان کس طرح ایک پروگریسو نیشن ہے,
کس طرح بہتری کی طرف جا رہا ہے، یہاں کس طرح 40% سے زیادہ ہماری یوتھ ہے، ہم ان کے لیے کیا پروگرامز کر رہے ہیں. ہم روز یہ جب دھرنے کرتے ہیں، روڈیں بند کرتے ہیں، اس سے خالی جو اسلام آباد کو لاس ہوا پچھلے 3 دنوں میں جب ہم نے ان کی وجہ سے بند کیا، وہ تقریباً 4 بلین کا لاس تھا. تقریباً ٹل جولائی ابھی تک 190 بلین کا لاس ہم نے سفر کیا، ان کی صرف ہٹ دھرمی کی وجہ سے، ان کی زبردستی اور زور کی وجہ سے، جس کی وجہ سے کاروبار ٹریڈ بند کیا جاتا ہے، اور 8 لاکھ سے زیادہ فیملیز جو ہیں وہ متاثر ہوتی ہیں. لیکن ان تمام چیزوں کے باوجود حکومت جو ہے اپنے نیریٹو کو آگے لے کے جا رہی ہے. ہم نے سر پھینک کر دن رات میاں شہباز شریف صاحب کی لیڈرشپ میں ہم دن رات کام کر رہے ہیں، محنت سے، اور اپنے ٹارگٹس اچیو کر رہے ہیں. یہ آپ سب سے چھپی ہوئی بات نہیں ہے کہ آج پاکستان میں دہشت گردی کا ایک نیا جن آیا ہوا ہے. وہ کس کی وجہ سے آیا ہے یہ بھی ہمیں پتا ہے، لیکن ہم اس کو فیس کر رہے ہیں. کل کی جو ایپیکس کمیٹی کی میٹنگ تھی وہ بڑی سگنیفیکنٹ ہے کہ پاکستان میں جو نان سٹیک ایکٹرز ہیں وہ اپنا رول پلے کر رہے ہیں بڑے اگریسولی، کہ وہ ان کو برداشت نہیں ہوتا کہ اس کی معیشت بہتر ہو، ان سے برداشت نہیں ہوتا کہ پاکستان پروگریس کر رہا ہو، ان سے برداشت نہیں ہوتا کہ یہ ملک میں جو پہلے بحران تھے ان میں کمی آ رہی ہے اور پاکستان آگے جا رہا ہے. ہمارے شہداء روز پاکستان کے لیے جانے دے رہے ہیں، جوان بچے 27 28 29 30 سال کے بچے شہادتیں نوش کر رہے ہیں. وہ 30-40 ہزار روپے تنخواہ کے لیے نہیں کر رہے، وہ ہمارے اور آپ کے پاکستان کے لیے کر رہے ہیں کہ وہ اپنا آج قربان کر رہے ہیں ہمارے کل کے لیے، اس ملک کی خاطر. اور ایپیکس کمیٹی میں تمام جماعتوں کے ہیڈز نے، جتنے بھی چیف منسٹرز تھے، انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ انشاءاللہ ہم اپنی افواج کے ساتھ کھڑے ہیں آخری لہو کے خون کے قطرے تک. یہ چاہے جتنی مرضی ہمارے جوانوں کی، بچوں کی شہادتیں جانے لے لیں، لیکن پھر بھی انشاءاللہ ہم نئے جذبے کے ساتھ ان کو فیس کریں گے. پاکستان نے دہشت گردی کو پہلے بھی ہرایا ہے اور آگے بھی ہرائے گا، اور انشاءاللہ اس کو ہرانے میں آپ، میں اور وہ تمام نوجوان ہیں جو اپنے ملک کے ساتھ کھڑے ہیں، وہ پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں، وہ اپنا رول پلے کریں گے. یہ 5th جنریشن وارفیئر جو ہے، جس کی وجہ سے میں نے بتایا کہ میڈیا میں بعض دفعہ بلاکیڈز آتی ہیں، ایشوز کو ایڈریس کرنا پڑتا ہے، یہ بڑی ایڈوانس قسم کی جنگیں ہیں جہاں آپ کے انٹرنل سیکیورٹی کو کمپرومائز کیا جاتا ہے، جہاں آپ کی ایکسٹرنل سیکیورٹی کو کمپرومائز کیا جاتا ہے. اور ہم اس پہ، ان فرنٹس کے اوپر ہماری افواج اور حکومت دن رات محنت کر رہی ہے کہ آپ ان ایشوز کو، ہم ان کو ایڈریس کریں، پاکستان کو سیف گارڈ کریں. اس ملک کی سگنیفیکنس یہ ہے کہ جب تک یہاں لوگ آ کے کاروبار نہیں کریں گے، پاکستان کی اسٹریٹجک لوکیشن یہ ہے کہ جب تک ہم دنیا کو نہیں بتائیں گے کہ یہ ملک پاکستان از سیف ٹو انویسٹ، اٹ از دا رائٹ ٹائم ٹو انویسٹ ان پاکستان، تمام اکنامک انڈیکیٹرز جو ہیں وہ سیدھی طرف جا رہے ہیں، تو یہ ملک جو ہے بہتری نہیں کرے گا. یہ فیصلہ میں نے کرنا ہے، آپ نے کرنا ہے، ان تمام سننے والوں نے کرنا ہے کہ ہم اپنی اولاد کو، اپنے بچوں کو ورثے میں کیا دیں گے، وراثت میں کیا دیں گے. وہ FIRیں، گالی گلوچ، نفرت، تفریق، پاکستان کو توڑنے کی بات، یا حب الوطنی، پاکستان کو آگے لے کے جانے کی بات، ان شہداؤں کے لہو کے اوپر ان کے ساتھ، ان کے گھر والوں کے ساتھ کھڑے ہونے کی بات کریں گے. یہ ہم نے ٹرینڈ سیٹ کرنا ہے. آپ کی 2 سوچیں آگے نہیں نکل سکتی. ایک سوچ ہے پاکستان کو توڑنے کی، ایک سوچ ہے پاکستان میں تفریق پیدا کرنے کی، ایک سوچ ہے پاکستان کو آگ لگانے کی، ایک سوچ ہے کہ آپ صوبوں میں ایسی سیاست کرو کہ صوبوں میں نفرت پھیلے اپنے اداروں کے خلاف، اپنے ملک کے خلاف. یا یہ سوچ چل سکتی ہے، یا پروگریسو پاکستان کی سوچ چل سکتی ہے جہاں آپ کی ماں، بہن، بیٹی محفوظ ہے، جہاں آپ کاروبار کر سکتے ہیں، جہاں پاکستان بہتری کی طرف جا رہا ہے، جہاں یہ ان ڈومیسٹک ایشو سے نکل کر ہم آگے جا رہے ہیں. اور وہ ایک ہی سوچ چلے گی، یا آپ ملک کے غدار ہوں گے، آپ ملک کے ساتھ ہوں گے. جو پاکستان کو توڑنے کی بات کرتا ہے وہ پاکستان کے ساتھ نہیں ہو سکتا. جو پاکستان میں تفریق کی بات کرتا ہے وہ اس ملک کے ساتھ نہیں ہو سکتا.
یہ آپ اور میں نے فیصلہ کرنا ہے کہ ہم نے کس سوچ کو پانی دینا ہے, ہم نے کس سوچ کے پودے کا درخت بنانا ہے. اور یہ فیصلہ جو ہے انشاءاللہ ہم سب مل کے کریں گے. اور آپ کی جتنی بھی یہ اکنامک انڈیکیٹرز جن کی ہم بات کر رہے ہیں, جب ہم ان کو اٹھاتے ہیں اور دیکھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ پاکستان کی عوام جو ہے وہ یہ فیصلہ کر چکی ہے. یہاں ہم سنتے ہیں کہ پاکستان میں پولیٹیکل سٹیبلٹی نہیں ہوگی تو معاشی سٹیبلٹی نہیں ہوگی. میں اس کے اوپر بھی بڑا کیٹیگوریکل بولوں, کیونکہ ہم نے یہ تمام چیزیں دیکھی ہوئی ہیں. ہم 50 کی دہائی کی بات کریں, ہم 60 کی دہائی کی بات کریں, ہم 70 کی دہائی کی بات کریں, پاکستان میں پولیٹیکل سٹیبلٹی آپ تمام لوگ گواہ ہیں کبھی بھی نہیں رہی. اپس اینڈ ڈاؤنز رہے ہیں, وہ مارشل لاز بھی رہے ہیں. یہاں اور بھی آپ کے حکومتیں 1.5 سال کر کے گھر بھیج دی گئی ہیں. یہاں کبھی پریزیڈنشل آرڈر کے اوپر حکومتیں چلی گئی ہیں, لیکن آپ کے اداروں کے اوپر ٹارگٹ نہیں کیا گیا. آپ نے پولیٹیکل گولز اچیو کیے, وہ $50 اوپر اور $50 نیچے کبھی آپ نے نہیں دیکھا. یہ ہم نے چیزیں اچیو کرنی ہیں. ہمارا سیاسی فرنٹ الگ ہے اور اکنامک فرنٹ الگ ہے. ہم نے پاکستان میں جو آج اپرچونٹیز مل رہی ہیں ہمارے نوجوان نسل کو, وہ کبھی بھی نہیں ملی. ہم نے ان کے اوپر کیپٹلائز کرنا ہے اور انشاءاللہ اسی سوچ کو آگے لے کے جانا ہے, اور اس سوچ سے آپ کی چیزیں بہتر ہوں گی. ہم نے جلاؤ گھراؤ, نفرت, تفریق توڑنے والوں کے ساتھ نہ کل کھڑے ہوئے تھے نہ آج کھڑے ہوں گے. اور ہمیں چاہے جو مرضی پولیٹیکل کاسٹ دینی پڑے, چاہے جتنا مرضی ہمیں پولیٹیکلی نقصان ہو, لیکن ہم نفرت کی بنیاد کے اوپر لوگوں کو اکٹھا کبھی نہیں کریں گے. نہ ہم نے کل کیا نہ آج کریں گے. ہم پاکستان کو آگے بہتر لے کے جانے کی بنیاد کے اوپر اکٹھا کریں گے. ہم معیشت کو بہتر کرنے کی بات کے اوپر بات کریں گے. ہم پاکستان کو اس ریجن کا ایجنٹ ٹائیگر بنائیں گے. جہاں ہمارے پاس 90,000 ہماری 97,000 ہماری سٹاک مارکیٹ پہنچی, ہم اس کو اور بہتری کی طرف لے کے جائیں گے. یہاں ایف بی آر جو ایک سٹیگننٹ ادارہ تھا جس میں کوئی گروتھ نہیں ہو رہی تھی, یہ ہماری حکومت میں آپ نے ہائیسٹ ٹارگٹس اچیو کیے ہیں. اور آپ کے جو نان فائلرز تھے اس کا فگر آپ نے 6 لاکھ لوگوں تک لے کے چلے گئے جو ٹریڈر سے منسلک تھا. اور وہ ٹریڈرز جو اور اپنا فائل کرتے ہیں ٹیکس, وہ تو الگ چیز ہوگی, جو ڈائریکٹلی اس کے ساتھ اس پروگرام کے ساتھ ڈائریکٹلی ریلیٹڈ تھے. ہم نے تقریباً جو پچھلے سالوں میں کچھ ارب روپیہ تھا, وہ ٹارگٹس ہم 11-12 ارب پر لے کے چلے گئے. اور یہ میں پہلے کچھ مہینوں کی بات کر رہا ہوں. ہم نے ٹریڈرز کو اپنے ساتھ ملایا اور فرسٹ فیز میں ان کو ٹیکس بینڈ کے اندر لے کے آئے. وہ لوگ جو اپنا ٹیکس ریٹرن نہیں فائل کرتے تھے ان کو اس بینڈ میں ہم اندر لے کے آئے. ریٹیلر سیکٹر کو ہم اس میں لے کے آئے, اور تقریباً ہمارا جو ٹارگٹ ہے وہ 22-23 ارب تک ہم پہنچ گئے. اور انشاءاللہ دس از دا فرسٹ اسٹیپ, اینڈ دس از دا فرسٹ اسٹیپ ٹو پروگریسو پاکستان. دس از دا فرسٹ اسٹیپ کہ ہم چیزوں کو بہتری کی طرف لے کے جائیں. ہم یہاں روز باتیں سنتے ہیں کہ آپ میں اس ملک میں آپ کو جو پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہے اس میں آپ کو ریلیف نہیں ملتا. یہاں پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہو رہی ہے. یہی ہمارے کورٹس ہیں. یہ جو آج کا فیصلہ ہے یہ اور فیصلہ ہے کہ ان کو پولیٹیکل ریلیفز بھی مل رہے ہیں, چیزوں کو ایڈریس بھی کر رہے ہیں, چیزیں بہتری کی طرف جا بھی رہی ہیں. لیکن جلاؤ گھراؤ کی سیاست نہ ہم نے ایکسیپٹ کی نہ ہم کریں گے. یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی جتھا آ کے یہ کہے کہ ہم ملک کو بند کر دیں گے اور اس کے اوپر حکومت ایکشن نہ لے. آپ سٹیٹ کو کبھی بھی نہیں ہرا سکتے, سٹیٹ کی رٹ کو کبھی نہیں ہرا سکتے. جو لوگ ایسی چیزوں میں انوالو ہوں گے, اپنے اداروں کو کمزور کرنے کی بات کریں گے, اپنی افواج کے اوپر حملہ کرنے کی بات کریں گے, شہداؤں کے مجسمے جلانے کی بات کریں گے, ان کے خلاف سخت سے سخت ایکشن لیا جائے گا. دے ول ناٹ بی اسپیئرڈ. وہ ان کے آئی ڈی کارڈز بلاک کرنے کی بات ہو, ان کے پاسپورٹس بلاک کرنے کی بات ہو, ان کے نمبرز بلاک کرنے کی بات ہو, وی ول ٹیک ایوری ایکشن ٹو پروٹیکٹ دا ساورنٹی آف دس کنٹری, ٹو پروٹیکٹ اینڈ سیف گارڈ دا پروٹیکشن آف پیپل لیونگ ان پاکستان. یہ ہماری ریاست کی اٹموسٹ پریورٹی ہے کہ ان لوگوں کو محفوظ رکھنا, ان کے جان و مال کی حفاظت کرنا جو یہاں رہتے ہیں. یہ نہیں ہو سکے گا الاؤ کریں گے ہم کوئی جتھا آ کر اسلام آباد کو آ کے بند کر دے, کوئی جتھا کل کسی اور جگہ سے آ کے کر دے. جس نے بات کرنی ہے وہ ڈائیلاگ کرے, چیزوں کو پولیٹیکل طریقے سے آگے لے کے جائیں. اور انشاءاللہ ان تمام چیزوں کے باوجود, ان تمام پریشرز کے باوجود ہم اپنے ہدف کو میٹ کر رہے ہیں.
ہر آنے والے دن میں کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ آپ کو نظر آئے گا کہ پاکستان اس ریجن کی دوبارہ ایشین ٹائیگر بنے گا اور بہتری کی طرف جائے گا. شکریہ. پرویز مغل صاحب ABN سے. اچھا سر جی، یہ بتا دیجیے گا کہ ایک تو جو بھی بڑی اہم شخصیت جو بھی جاتی ہے آؤٹ آف کنٹری اور ان کے خلاف احتجاج شروع ہو جاتا ہے، اس پہ گورنمنٹ کیا لے رہی ہے؟ دوسرا کہ اپنی بیل کے متعلق آج بتائیں کہ یہ آپ کی بیل ہوگی ہے، تھوڑی سی وضاحت کر دیں. دیکھیں جی، بالکل جو لوگ آپ نے عمران خان صاحب کی بیل کی اگر بات کی تو دیکھیں ان کی جو ایک کیس میں تو بیل ہوئی ہے، لیکن جی 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 آپ کی بیل کی بات جی جی اسی کی بات کر رہا ہوں میں، وہی اسی سوال کا کہ جو بیل آج ہوئی ہے وہ ایک کیس میں بیل ہوئی ہے. اس میں تقریباً جو ان کے کیسز 9 مئی سے ریلیٹڈ کیسز ہیں وہ سارے جو ہیں وہ پینڈنگ ہیں، اور ان کے اوپر ابھی بھی ان کی جو کیسز ہیں وہ ساتھ چل رہے ہیں. اور جہاں تک یہ ان کی ایک کیس میں بیل ہوئی ہے اس میں بڑا کیٹیگوریکل ایک ان کو گورنمنٹ ان کو کورٹس کی طرف سے ایک آرڈر ملا کہ اگر وہ ان کی لمیٹڈ کہ اگر وہ آپ پھر بھی ان کی جو بشرا بی بی کی پہلے ہوئی تھی کہ اگر وہ پولیٹیکلی چیزوں کے ساتھ اسی طرح جس طرح چل رہی ہیں وہ ان لائن نہیں ہوں گی، وہ اپنی آپ کو کورٹ کے سامنے سبمٹ نہیں کریں گی، پیش نہیں ہوں گی، تو ان کی بیلز کینسل ہوں گی. اسی طرح عمران خان صاحب کے جو پینڈنگ کیسز ہیں وہ 9 مئی سے ریلیٹڈ وہ چل رہے ہیں اور ان میں ابھی بیلز نہیں ہوئی. یہ ایک کیس میں ہوئی ہے، یہ نو ڈاؤٹ آپ کو یہ بتاتی ہے کہ اس پاک ملک میں رول آف لا ہے، یہاں قانون اور آئین کی بالادستی ہے، اور آپ کو اینڈ میں ریلیف انہی کورٹس اور انہی عدالتوں سے ملتا ہے. نریم ججوا جیو سے. دانیال، یہ جو 24 نومبر کو آ رہے ہیں اس کو اس احتجاج کو روکنے کے لیے، کنٹین کرنے کے لیے کیا مذاکرات کی طرف جا رہے ہیں یا پھر بائی فورس روکیں گے؟ دیکھیں اگر تو مذاکرات کی آپ بات کر رہی ہیں تو بہتر آپ کو وہ لوگ بتا سکتے ہیں مذاکرات والے جو بیچ میں ڈیل اور ڈھیل کے منتظر ہیں. حکومت کا ایک بڑا کلیئر نیریٹو ہے، اور وہ یہ ہے کہ اگر پیسفل اور پروٹیکشن ایکٹ کے بعد جو ہمارا بل تھا اس کے بعد کوئی سپیس رہتی نہیں ہے. آپ کو طریقہ کار آپ نے تعین کر دیا، آپ نے جگہ کا تعین کر دیا، آپ نے بتا دیا کہ چیزوں کو کس طرح ایڈریس کرنا ہے. آپ نے اگر کرنی ہے، اگر آپ نے پروسیشن یا اپنا آپ نے احتجاج کرنا ہے تو آپ کریں، آپ کہاں آ کے کریں. یہ پروسیجر آپ نے بڑا کلیئر اس پہ ہائی لائٹ کر دیا، اور اگر اس پروسیجر کو اگر یہ فالو کریں گے، اس میں یہ اپروول لیں گے تو انشاءاللہ اس میں حکومت ان کو اسسٹ کر سکتی ہے. ادروائز جو ان کا اگر یہ سوچ سے آتے ہیں اس مینٹیلٹی سے کہ جلاؤ گراؤ کریں گے، جو ہم پرانا کام کرتے رہے اسی طرح کریں گے، ہم ملک کو بند کریں گے، تو یہ حکومت الاؤ نہیں کرے گی. اٹ ول بی ڈیلٹ ود آئرن آرم.